فاروق اعجاز ہمارے کورسپونڈنٹ جو کہ عدالت کو کور کرتے ہیں، ذرا فاروق سے ہمیں کہیں گے کہ ہمیں آسان الفاظ میں پہلے تو بریفلی یہ بتا دیں کہ یہ کیس کیا ہے، کیا الزام ہے چیئرمین پی ٹی آئی پہ آسان الفاظ میں، اور پھر اگر یہ ڈیٹیل ججمنٹ ان کی نظر سے گزر گئی ہے، ظاہر 35 پیج اور تھوڑی دیر پہلے فیصلہ آیا ہے، تو ذرا اس کا بھی خلاصہ بتا دیں. فاروق السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. فاروق پہلے تو پلیز ہمیں اب کم اور سادہ الفاظ میں بتا دیں الزام کیا ہے جس کی بنا پر آج سزا ہوئی ہے، کیا سزا ہوئی ہے، فیصلے میں کیا لکھا ہے، یہ آگے پوچھوں گا، پہلے بتا دیجیے ان پر کیا الزام تھا جس کی بنا پر آج سزا ہوگی، کیا 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 جرم کیا ہے. جی بالکل، اگر آسان الفاظ میں یہ بتایا جائے کہ توشہ خانہ کیس کیا ہے تو اس حوالے سے جو عدالت میں یہ بتایا گیا کہ چیئرمین پی ٹی آئی کی جانب سے جو جھوٹا ڈکلریشن ہے وہ جمع کروایا گیا، جو فارم بی ہے اس میں جو ایسٹ ہیں وہ چھپائے گئے، جس میں سے خصوصاً جو توشہ خانہ سے تحائف لیے گئے انہیں شو نہیں کیا گیا. جو سانس اختیار کیا گیا الیکشن کمیشن کے وکلا کی جانب سے، ان کا یہ کہنا تھا کہ چیئرمین پی ٹی آئی جو ہیں وہ 4 سالوں کے دوران 2018 سے 2021 کے دوران جو اپنی بکریاں ہیں وہ ظاہر کرتے رہے ہیں فارم بی میں، لیکن جو تحائف جو جیولری لی گئی اور جو قیمتی گھڑیاں لی گئی انہیں تحائف کے خانے میں شو نہیں کیا گیا. اور اس کے ساتھ ہی ساتھ یہ بھی عدالت کو بتایا گیا کہ جیولری کا خانہ موجود ہے وہاں پر فارم بی میں، لیکن اس میں ایک بھی تولہ جو ہے وہ سونے کا ظاہر نہیں کیا گیا چیئرمین پی ٹی آئی کی جانب سے، جبکہ جو 3 گھر ظاہر کیے گئے ہیں چیئرمین پی ٹی آئی کی جانب سے، جن میں سے ایک 300 کنال کا گھر ہے، ایک 8 کنال کا گھر ہے اور ایک 3 کنال کا گھر ہے، اور ان تینوں گھروں کی جو ٹوٹل فرنیچر ہے اور جو فکسچر ہے وہ 5 لاکھ روپے کا بتایا گیا ہے. تو اسی حوالے سے الیکشن کمیشن کا یہ استعمال تھا کہ جو تحائف تھے وہ نہیں ظاہر کیے گئے، اور جیولری کے خانے میں ایگزیکٹلی جتنی بھی جیولری جس میں رنگ تھی، نیکلس تھے، وہ تمام جو جیولری تھی وہ ظاہر نہیں کی گئی چیئرمین پی ٹی آئی کی جانب سے، اور یہی کیس تھا کہ جھوٹا ڈکلریشن. اچھا فاروق، اس کو ذرا مزید اور سادہ کرنے کے لیے تو آپ نے بڑا آسان بتا دیا، لیکن یہ چونکہ ظاہر ہے جب کوئی بندہ ایم این اے بنتا ہے تو مختلف مراحل پہ فارم جمع ہوتے ہیں نا، ایک جب وہ ایم این اے بن رہا ہوتا ہے تب پھر سالانہ گوشوارے بھی جمع کرانے ہوتے ہیں، تو یہ اسپیسیفکلی اس کیس میں کس فارم کی بات ہو رہی ہے، ہم پر کیا الزام ہے کہ کس فارم میں انہوں نے توشہ خانہ سے بطور وزیر اعظم جو تحائف لیے وہ ظاہر نہیں کیا. ظاہر ہے جب وہ ایم این اے بن رہے تھے تب تو وزیر اعظم ہی نہیں تھے، تو توشہ خانے کا تو سوال ہی نہیں ہے. تو یہ ہم کس فارم کی بات کر رہے ہیں؟ جی یہ فارم یہ فارم بی ہوتا ہے جو کہ کسی بھی ممبر کی جانب سے جو ہے وہ جمع کروایا جانا ہوتا ہے الیکشن کمیشن میں، اور اس میں تمام تر اپنے ایسٹس جو ہیں وہ ظاہر کرنے ہوتے ہیں. لیکن جو الیکشن کمیشن کی جانب سے کیس بنایا گیا، درخواست فائل کی گئی ڈسٹرکٹ کورٹ میں کرمنل پروسیڈنگ کی، اس میں یہی کہا گیا کہ جو بے فارم بی جو ہوتا ہے جو الیکشن کمیشن میں جمع کروایا جاتا ہے اس میں جو تمام ایسٹس ہیں وہ شو نہیں کیے گئے، اور جو ڈکلریشن دیے گئے ان سالوں کے حوالے سے وہ بھی جھوٹے ہیں، جن میں جو جیولری ظاہر کرنی تھی جو چیئرمین پی ٹی آئی نے توشہ خانہ کے تحائف سے لی وہ بھی وہاں پر ظاہر نہیں کی گئی. اور اس کے ساتھ ہی ساتھ جو ویلیو جمع کروائی تھی اپنے بینک اکاؤنٹ میں وہ ویلیو بھی کم تھی، 107 ملین کے تحائف لے کر 58 ملین میں جو ہے وہ فروخت کیے گئے. الیکشن کمیشن کا یہ استعمال تھا کہ تقریباً 58 ملین روپیز جو ہیں وہ چیئرمین پی ٹی آئی کے اکاؤنٹ میں جمع ہونے چاہیے تھے، جو کہ نہیں ہوئے. اور اس سب کے ڈیفینس میں یہ الزامات کی فہرست آپ نے بتائی، اور الیکشن کمیشن جو کہ دوسری پارٹی ہے اس میں وہ کیا کہتے ہیں آپ نے بتایا، اس سب کے ڈیفینس میں چیئرمین پی ٹی آئی کے لائرز کا کیا کہنا تھا؟ جی چیئرمین پی ٹی آئی کے لائرز کو حتمی دلائل کے لیے جو ہے وہ جواب کے لیے طلب کیا گیا تھا، لیکن جیسا کہ آپ نے دیکھا کہ عدالت نے متعدد مواقع فراہم کیے کہ وہ اپنے حتمی دلائل دے دیں، اور جو الیکشن کمیشن کی جانب سے اپنے فائنل آرگومنٹس میں جو چیزیں عدالت کے سامنے رکھی گئی تھی اور ان کی اگر ڈینائی کرنا چاہتے ہیں اور ان کا کوئی جواب دینا چاہتے ہیں، اپنے ڈیفینس میں کچھ شواہد پیش کرنا چاہتے ہیں، کوئی ڈاکومنٹ پیش کرنا چاہتے ہیں تو وہ پیش کر سکتے ہیں. جیسا کہ آپ نے دیکھا کہ 4 گواہوں کی فہرست بھی آئی تھی، لیکن عدالت نے انہیں غیر متعلقہ قرار دے دیا تھا، اور عدالت نے یہ کہا تھا کہ یہ گواہان جو ہیں وہ ٹیکس سے متعلقہ ہیں، جبکہ عدالت میں جو کیس ہے وہ ٹیکس سے متعلقہ نہیں بلکہ فارم بی سے متعلقہ ہے، لہذا یہ گواہان غیر متعلقہ ہیں، اور عدالت نے ریجیکٹ کر دیا تھا، جس کے خلاف جو چیئرمین پی ٹی آئی ہیں وہ اسلام آباد ہائی کورٹ بھی گئے ہیں، اور اسلام آباد ہائی کورٹ ویسے فاروق یہ آپ لوگ جو کورٹ رپورٹرز ہیں ظاہر آپ لوگ بڑا باریکی ساری چیزیں دیکھ رہے ہوتے ہیں، آج آپ لوگوں کے لیے حیران کن تھا ان کے لائرز کا نہ آنا، وہ بھی اس صورت میں کہ جب کل اسلام آباد ہائی کورٹ کے فیصلے میں لکھا ہوا تھا بڑا واضح طور پہ کہ جب یہ لوور کورٹ اس حوالے سے حتمی دلائل کو انوائٹ کرے تو میک شور کریں پی ٹی آئی کے لائرز کے وہ نہ صرف پیش ہوں بلکہ اپنے دلائل صحیح طریقے دیں، ایسے میں ان کا نہ آنا یہ آپ لوگوں کے لیے حیران کن تھا؟
جی یہ ایک ریگولر پریکٹس نظر آ رہی تھی کہ جب بھی عدالت کی جانب سے جو ٹائم دیا جاتا تھا پی ٹی آئی کے وکلا اس وقت پر عدالت میں پیش نہیں ہوئے. گزشتہ سماعتوں پر بھی آپ دیکھ لیں کہ 2-3 لیکن اس عدالت میں تو انہوں نے کہا تھا نا ہمایوں دلاور صاحب نے بھی کہ اگر یہ پیش نہیں ہوں گے پھر صبح میں اپنا فیصلہ سناؤں گا میں. پھر یہ تو اس لحاظ سے آج کا دن مختلف تھا نا, آج بھی پیش نہ ہونا. جی بالکل, آج یقیناً پیش ہونا چاہیے تھا, اور جب عدالت نے فیصلہ محفوظ کر لیا تو اس کے بعد جو خواجہ حارث ہیں وہ پہنچ گئے. جبکہ اس سے پہلے جیسا کہ آپ نے بھی ذکر کیا کہ بیرسٹر گوہر کے جو جونیئر وکیل ہیں خالد یوسف وہ عدالت میں پیش ہوئے تھے, تو انہوں نے عدالت کو پہلے بتایا کہ خواجہ حارث جو ہیں وہ نیب کورٹ میں موجود ہیں, جبکہ بعد میں آپ کی آواز رکھیں. ٹھیک ہے فاروق, تھینک یو ویری مچ, بہت شکریہ فاروق احمد, بہت شکریہ آپ کا. فاروق اعجاز ہمیں بتا رہے تھے کہ کیا کیا صورتحال ہے, اور اس اب تک کے سارے منظرنامے کو ذرا سمرائز کر کے میں بتا رہے تھے کہ کیا ہوا. ابھی آپ